بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ان کو ایڈوائس دینا ہے اسمبلی کو برخاست کرنے کے لیے، جو کہ وہ کل بھیجیں گے۔ اور نگران سیٹ اپ کی خبریں جو ہیں وہ اس وقت اسپیکولیشن، افواہوں اور قیاس آرائیوں کا ایک بازار گرم ہے اسلام آباد کے اندر۔ تقریباً 100 کے قریب تو یہاں وزرائے اعظم جو ہے وہ گھوم رہے ہیں ارد گرد، جو اس وقت قیاس آرائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لیکن تاحال کوئی بھی نام جو ہے فائنلائز نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہماری اطلاع ہے کوئی اس طرح کی مشاورت تاحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ البتہ کل راجہ ریاض صاحب اور پرائم منسٹر جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں راجہ ریاض صاحب، اور وزیر اعظم پاکستان جو کہ قائد ایوان ہیں، ان کے بیچ ایک ملاقات ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نام زیر غور آئیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کل ہی یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مختلف ناموں کی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی وہی نام چل رہے ہیں جس میں تصدق جیلانی صاحب کا نام ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے، حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے، فواد حسن فواد صاحب کا نام ہے، اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی تاحال جو ہے وہ اس ریس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو کون بنے گا وزیر اعظم، یہ ایک ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نگران وزیر اعظم جس کا کہ کوئی اور کام نہیں ہے، انتخابات جو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی خبر اب بن سکتی ہے اور بن رہی ہے۔ دوسری جانب کل بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ کل جو بلاول بھٹو صاحب تھے انہوں نے ہاؤس میں خطاب کیا۔ تھوڑا سا ہم نے کل اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن آج تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، مختصر مگر جامع تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ دائرہ کار میں ہم اداروں کو نہیں لا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، شکوہ بھی کیا کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کے لیے اور مریم نواز کے لیے جو ہے وہ ایسا رستہ نہ چھوڑیں جس کے لیے ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے یا آسان نہ رہے۔ تو یہ بہت ہی معنی خیز جملہ ہے جو کہ انہوں نے ادا کیا۔ رولز آف دا گیمز کی بھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کچھ مفاہمت کی بھی بات کی، مختلف باتیں انہوں نے کی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ذرا پہلے سنیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کیا۔ ہم نے تاریخ رقم کی ایک وزیر اعظم کو کورٹ آرڈر کے تھرو نہیں مگر اس پارلیمنٹ کا، اس ہاؤس کا ووٹ کے تھرو گھر بھیج دیا اور اپنا یونٹی وزیر اعظم کو منتخب کروایا۔ اگر نیا چارٹر ڈیموکریسی نہیں، پھر وہ پرانا چارٹر ڈیموکریسی ہی صحیح، اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے ان کے ساتھ بھی، مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نہ صرف ہم سیاسی جماعتیں آپس میں، ہمارے ادارے دوسرے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، کامیاب نہیں ہوئے۔ میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل، ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے، ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست۔ یہ خدشات ہیں، یہ خوف ہے، یہ کیا ہے جو کہ بلاول صاحب نے کل پارلیمنٹ کے اندر اپنے اس پارلیمنٹ کے الوداعی خطاب میں کہا۔ دوسری جانب ایک اور خوف بھی ہے جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کو بھی ہے، اور آج انہوں نے اپنی جو ان کے ساتھ جو لائرز ملتے ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے وہ ان کے تمام فیصلے ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ ان کو شاید اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ان کی جماعت جو ہے ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں کور کمیٹی کے سربراہ کے طور پر، اور بہت ایک پوری کمیٹی ہے جو کہ اس کو رن کر رہی ہے۔ کیا خوف ہے چیئرمین تحریک انصاف کو، جو کہ انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سے بات کی ہے۔ کچھ انہوں نے مکھیوں کی اور کیڑوں کی بھی بات کی کہ وہ بھی ان کو تنگ کرتے ہیں، اور کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ انسانی حقوق میں قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پارٹی والا خوف ہے ان کا، یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کیا ان کو جلد ہی انصاف بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اپیل ان کی جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس اسلام آباد کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل پہنچ گئی ہے، انہوں نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ ظاہر ہے کہ انصاف بھی چاہتے ہیں اور تھوڑا پریشرائز بھی کر رہے ہیں جج صاحب کو۔ تو کیا ہوگا ان کا مستقبل، پاکستان کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ انتخابات 23 میں بھی نہیں ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، تو کیا 24 میں ہو جائیں گے؟ اور اگر 24 میں ہوں گے تو آئین کی کون سی شق ہے جو کہ
یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی اس سلسلے میں. تو ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو تبصرہ نگار کہیں, تجزیہ نگار کہیں, سینئر سیاستدان کہیں, مگر بہرحال بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور جناب فیصل وافڈہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی اب سینئر سیاستدان ہیں. کہ آپ کا نام بھی وزیر اعظم کی لسٹ میں تو نہیں آ رہا, سینئر سیاستدان تو آپ ہیں. آصفہ صاحبہ, اس ملک کے اندر نا کیا سرائیاں جو ہے نا گوسپ بیسڈ ہم ملک بن چکے ہیں. بالکل. تو آپ نے جیسے اپنے ابتدائی میں کہا کہ 100-200 تو پھر رہے ہیں, تو 100-200 میں 500 کر دیں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. درست بات ہے. اس کا تو کوئی جواب ہے نہیں کسی کے پاس. لیکن خبر تو آپ کے پاس ہوگی کہ کون بنے گا وزیر اعظم. دیکھیں جی, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ایز آف ناؤ اگر میں آپ کے شو پہ اس ٹائم پہ بیٹھا ہوں, اس پہ کوئی سیریس ڈبیٹ, ڈسکشن, کوئی سیریس تھاٹ کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی کوئی موجود نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب خبریں چل رہی ہیں, ذرائع چل رہی ہیں, کوئی چلوا بھی رہے ہیں, کوئی خواہشات پہ مبنی چلوا رہے ہیں. تو وہ تو ایک چلتا رہتا ہے پاکستان میں نظام, اور اسی طرح میڈیا بھی چلتا رہتا ہے, مسالہ بھی بکتا رہتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ بھی آتی رہتی ہے. ہم سب بھی شغل ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ اچھا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے. سو ایز آف ناؤ تو ایسی کوئی چیز میری نالج میں نہیں ہے. اور 2 دن رہ گئے ہیں صرف, ظاہر ہے کہ اسمبلی کو برخاست ہونا ہے. کانسٹیٹیوشنلی تو 2 دن یوں ہیں, 3 دن پھر آگے بھی ہیں, اور پھر 3 دن اور ہیں کمیٹی کے. میں تو ہم کانسٹیٹیوشن تو بہت کچھ کہتا ہے, اور کانسٹیٹیوشن بہت کچھ سمجھاتا بھی, بٹھاتا بھی, کھڑا بھی کرتا ہے, اٹھاتا بھی ہے. تو ٹھیک ہے. لیکن شہباز شریف صاحب تو کنٹینیو نہیں کر سکتے نا. آئی تھنک کہ میرے خیال سے کوئی پروویژن ہے جس میں 2-3 دن کا ان کا گیپ ہے. 2-3 دن ہے, مگر آگے تو نہیں کر سکتے. نہیں, وہ تو میرے خیال سے اسٹیپ ڈاؤن, پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کے تو وہ نہیں کر سکتے نا. یہ خبریں بھی اسلام آباد میں چل رہی ہیں کہ بھئی شاید وہ کنٹینیوشن ہوگی یا ایکسٹینشن آف کیبنٹ اسمبلی یا اس طرح کی کوئی باتیں جو ہے وہ بھی چل رہی تھی. لیکن انکانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں, ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اچھا, یہ چونکہ سبجیکٹ مصطفیٰ کا ہے تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایک تو بعد میں آئیں گے, پہلے تو مجھے نگران وزیر اعظم کہ ہم آپ کے شو میں جب آپ بلائیں ہم حاضر بہن کرتے آ جاتے ہیں. کبھی کافی نہیں آئی, کبھی چاکلیٹ. یہ مجھے میرے لیے بھی حیران کن بات ہے, اور میرے لیے کافی نہیں آئی. دیکھیں میں وہی اپنا کافی بھی پی رہے ہیں, چاکلیٹس بھی کھا رہے ہیں. تو یہ آپ کے جو چینل کے اونرز ہیں یا چینل کے جو مینجمنٹ ہے, آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی نا. دیکھیں ہم گیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پیئیں گے, کیا کھائیں گے. بڑی مہربانی. نا آپ جنرلائز مت کر لیجیے گا کیا پیئیں گے اور کیا کھائیں گے, کیونکہ وہ باقیوں کی کچھ اور فرمائش ہوگی. اچھا, موسٹلی خود اپنا کافی کا کپ لاتے ہیں نا, تو کافی کے کپ کے اوپر ہی ڈسکشن کرنی ہے یا کوئی آپ نے بھی بتانا ہے کہ نگران وزیر اعظم آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے, کون بنے گا وزیر اعظم؟ اسما بہن, بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہیں. آپ پیپلز پارٹی والوں سے ملیں تو ان کی اسپیکولیشن کا وش لسٹ ان کی فرق ہے. مسلم لیگ نون والوں سے ملیں تو ان کی فرق ہے. اور ویسے اسلام آباد کے اندر اس وقت کافی امیدوار وزارت عظمیٰ کے گھوم رہے ہیں. سنا ہے چند دن پہلے ایک صاحب باہر سے بھی کہیں سے آئے ہیں, 2-3 لوگ باہر سے بھی آئے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ, اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے جب الیکشنز تھے تو جسٹس ناصر الملک اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے. ویسے ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے, اور ایز چیف جسٹس بھی وہ ایک اچھی ریپوٹیشن انجوائے کرتے تھے. لیکن 2018 کا جو الیکشن جس طریقے سے ہوا, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ تو ابھی بھی جو الیکشنز کیئر ٹیکر کا مقصد تو یہی ہے نا کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز چلائیں گے, اور پھر اس کے بعد الیکشنز کا جو انعقاد ہے اس کے اندر بس ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے ان کی. تو کوئی بھی شخص ہو فرق نہیں پڑتا, لیکن اس میں ایسا شخص نہ ہو کہ جس کی نیوٹرلٹی کے اوپر, کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ سکے. اچھا, مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, شاہد صاحب کا دیکھیں ایک جماعت سے تعلق ضرور ہے, لیکن ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جس میں ان کی کافی حد تک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے. اور پھر اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹلی یہ جو مزید امپاور کیا گیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو, تو اگر تو انویسٹمنٹس اور اس کے حوالے سے اب ایکچولی تو یہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جتنی جلد از جلد الیکشنز ہوں پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے. اچھا, جو آپ کہہ رہے تھے نا, ویسے تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کوئی کردار نہیں ہوتا, لیکن اگر 2 سال انتخابات نہیں ہوتے, اب یہ سوال پیدا ہو گیا, اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ غیر کیئر پرائم منسٹر کا بڑا کام ہوگا. دیکھیں نا کہ یہ میں تو اس میں تو سب سے پہلے تو حیران ہوں ان سیاسی جماعتوں پہ جو ہمیشہ جمہوریت کے بھاشن دیتی رہی.
پیپلز پارٹی ہو گئی, مسلم لیگ نون ہو گئی, اور ان کے بھاشن ہمیں کوئی بے معنی نہیں لگتے تھے کیونکہ ان کی ایک تاریخ تھی. لیکن جس طریقے سے یہ فیئر انہوں نے کریٹ کر دیا ہے کہ اب الیکشنز غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو سکتے ہیں, خود آئین کو وائلیٹ کر کے, جس کی پاسداری کے لیے کیا کیا مصیبتیں اور صعوبتیں ان پارٹیوں نے. لیکن کل تو بلاول صاحب نے کہا نا, بہت دیر کی انہوں نے. میں مزید تو اس پہ, کیونکہ ایک ظاہری بات ہے ان کی جماعت میں رہا ہوں, ایک تعلق رہا ہے ان سے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ اس پہ لب کشائی نہیں کروں گا. لیکن بہت دیر سے انہوں نے یہ بات کی, حکومت کے آخری دن میں انہوں نے یہ بات کی. یہ لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر کام کرنا تھا اور اس ملک کے اداروں کو ان کی لمٹس تک محدود رکھنا تھا, تو یہ کام بھی حکومت کا تھا. بالکل بالکل. اور اگر وہ نہیں کر سکے تو یہ ایک بڑی انہوں نے ڈیمنگ ججمنٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کے طرز حکومت پہ. ان کے اوپر بھی پھر انہوں نے شکوہ جو ہے وہ زرداری صاحب سے بھی کیا ہے اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی کیا ہے. وہ کس پیرائے میں کیا ہے ویسے, کیسے فیصلے نہ کرے, کیسے فیصلے؟ یہی جو میں نے آپ کو کہا کہ جو ایک آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز تھی, جو پوسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی ان دو جماعتوں کے اندر ایک یہ سوچ تو تھی کہ ہم نے اتنی جو مشکلات سے ہم گزرے ہیں اور اب ہم چارٹر آف ڈیموکریسی تک پہنچے ہیں, تو اس کے بعد جو سفر ہے وہ سفر جمہوری سفر ہونا چاہیے. تو اب ان کے پاس وہ گفتگو کرنے کے لیے رہ تو نہیں گئی جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو قوانین پاس کیے, پھر اس کے بعد جو یہ الیکشنز کے ڈیلے کا معاملہ آیا. تو اب یہ جو ڈیلے ہے یہ تو ہمیشہ ان کے اوپر ایک سیاہ دبے کے طور پہ رہے گا کہ ان کے تمام ترجمان ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اس ڈیلے کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. تو پہلے ہی جو جماعتیں لوگوں کی امیجنیشن سے نکل چکی تھیں, اور بڑا اس وقت جو مہنگائی کے نتیجے میں جو لوگوں کا غیظ و غضب انہوں نے سامنے کرنا ہے, اس میں ان کے پاس جو ایک آئیڈیالوجیکل پتہ تھا وہ بھی ان کے اس سے نکل گیا. اچھا آپ بتائیے گا فیصل بھائی کہ یہ ایک تو شاہد خاقان عباس صاحب کا نام آ رہا ہے, اور دوسرا آپ تو پہلے دن سے کہتے ہیں جس دن پی آئی اے کی فلائٹس اپنے ٹائم پہ جائیں گے اس دن الیکشنز ہوں گے, مطلب نہ کرنے والی باتیں, تو الیکشن واقعی نہیں ہوں گے. میں بہن سٹارٹ لوں گا مصطفیٰ صاحب کی بات سے کہ انہوں نے کہا کہ جن کی کریڈیبلٹی ہو, ریپوٹیشن ہو اور نیوٹرل ہو. تو مصطفیٰ بھائی میرا ذاتی دوست بھی ہے. اس ملک کو چلانے والوں کی ریپوٹیشن اور کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو ہمارے پاس ایکسپائرڈ لیڈرز کا سٹاک ہے, جس میں ہم نے پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا, نون کو بھی آزما لیا, پیپلز پارٹی کو بھی, اور 13 جماعتوں کو بھی, اور جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. اور آئین کی جو پاسداری ہے, ایکچولی مصطفیٰ صاحب کا ایشو یہ ہے کہ یہ آئیڈیلسٹک ہیں, میں ریئلسٹک ہوں. پہلے میں بھی ایسی سوچ رکھتا تھا, اب میں ریئلسٹک ہو گیا ہوں. یہ آئیڈیلسٹک ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کی اوپینین کا. تو ایک تو نمبر ایک یہ کہ, اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا احتراماً انہوں نے اس کو آدھی بات کی جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, لیکن یہ کون سا کانسیپٹ آپ لے کے آئے پاکستان کے اندر کہ جی پہلے تو ہم ایکسپائرڈ لیڈرز جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتے, ان کو برداشت کریں, جس میں ساری جماعتیں ان کا ماضی نہ بھولیں, جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ جو حال کیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ان کی لائق یا نالائق اولادوں کو بھی تھوپ دیں, اور جب وہ مخاطب ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہیں کہ میرے اور ان کے لیے, مریم بی بی کے لیے اور میرے لیے ملک آگے حقوق. تو سر ہم کیا کسی کی وہ غلامی میں رہتے ہیں کہ یہ 2 یا 3 یا 4 یا خاندانی پالیٹکس کو جانتے ہیں یا انہیں کو پیچھے چلتے رہیں گے؟ نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے اب. لیکن چوائسیز کیا ہیں, وہ یہی پالیٹیشینز ہیں جن کے اندر سے نکالنا. میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے نکالا گیا, ٹھیک ہے, فار مینی ریزنس, ٹھیک ہے. میں احتراماً ان کے لیے کہوں گا یہ ہٹ گئے, لیکن ہوا تو ان کے ساتھ بھی وہی کام ہے جو میرے ساتھ بھی ہے. تو کیا 24 کروڑ کے ملک کے اندر آپ کو مٹھی بھر لوگ نہیں مل سکتے پاکستان کے اندر؟ انہی پارٹیوں میں ینگسٹر ایجوکیٹڈ جوان لوگ آگے نہیں آ سکتے. مگر ووٹ بینک ہے نا ان کا. اب دیکھیں نا, لائک اٹ اور ناٹ, بلاول کا ایک ووٹ بینک ہے, مریم کا ایک ووٹ بینک ہے. ایک میری بات سنیں بہن, میں آیا 35 سال پہلے, میں نے کرپشن کی, پیسہ بنایا, پھر ملک سے وقت حال وقت ضرورت گالی دی, نکل گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں گاؤں کے گاؤں اور شناختی کارڈ خریدتا چلا گیا, پھر آیا, پھر پیسہ بنایا, پھر گاؤں کے گاؤں شناختی کارڈ خریدتا گیا اور ڈلاتا گیا. ایڈمنسٹریشن میری, پولیس میری, ٹھیک ہے, پیسہ میرا, آئی ڈی کارڈز میرے. تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ریگڈ الیکشن پورے پاکستان میں تھرو آؤٹ چلتے رہے. مگر یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ سب کام کیے, اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی سیاسی جماعتوں کو وہ بھی کیا, خراب بھی کیا. میں تو نہیں کہتا, ٹھیک ہے, میں کسی کو نہیں کہہ رہا, اس میں تو سبھی کے قصور ہے نا. میرا تو بہن آج تک جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے شروع ہوئے, جوانی پہ آ گئے, اب ہم بھی بڑھاپے کی طرف چل پڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. ہم اس غلامی کے اندر
اب تو میں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ کاؤنٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے سمیت ان کے مجھے 3 چیزیں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ اور 13 جماعتوں نے پاکستان کو کیا دیا. آگے آ جائیں, شہباز شریف صاحب جی سراہتے ہیں چیف آرمی اسٹاف کے ویژن کو, ہم بھی سراہتے ہیں. بھائی 6 مہینے میں آرمی چیف کے پاس ویژن ہے, آپ کے پاس 3 سال 5 سال 20 سال 35 سال 40 سال حکومتیں کرنے کا یہ ویژن نہیں ہے. پھر آپ ہمارے ادوار میں پی ٹی آئی کے ٹائم پر جب ہم پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو پیسہ فوج لا کے باہر سے دیتی تھی. آج منرلز مائن ریکارڈ ایک کے جو سارے اربوں روپے کے منصوبے جن سے پاکستانیوں کی قسمت بدلی جائے گی وہ بھی فوج کے کھاتے میں جا رہی ہے. تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں, جھک مارنے کے لیے ان کو ہم ووٹ کس چیز سے دیں؟ 2 آرگیومنٹ ہے ظاہر ہے جو فیصل بھائی بات کر رہے ہیں کہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ سب کچھ برباد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, اور ایک آرگیومنٹ ہے سب کچھ سیاستدانوں نے برباد کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی سارا بوجھ ہمیں سیاستدانوں پہ ڈال دینا چاہیے, یہ سارا بوجھ ہمیں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں تو ریئلائزیشن کرنا ہے کہ چیزوں کو آگے لے کیسے بڑھنا ہے, جس کی رولز آف دا گیمز کی بات کی ہے بلاول صاحب نے. اسما بہن, اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں تو سب کا کردار ہے, اس میں کوئی بھی ایک آپ کسی کو بری ذمہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر ذرا حصہ ذرا زیادہ ہے کیونکہ اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی رہی ہیں, 40 سال جی, پھر ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں اور ایکسپیریمنٹس جاری و ساری رہی ہیں. 90 کی دہائی ہمارے سامنے ہے, پھر یہ موجودہ دور کے اندر جس طریقے سے ایکسپیریمنٹس عمران خان والا ایکسپیریمنٹ ہوا, اور اب پھر مزید جو ساری صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے اسما بہن کہ اگر ہم صرف پچھلے 3 سال اٹھا لیں تو پچھلے 3 سالوں میں کون سی ایسی جماعت ہے پاکستان میں جو حکمرانی میں نہیں رہی؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جے یو آئی, اے این پی, ایم کیو ایم, بی این پی, تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں, ایون مقتدر حلقے, سب اقتدار میں رہے. اچھا, سب کے اپنے مسائل تو حل ہوئے, لیکن کیا پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہوئے؟ آج ہمارا جو نوجوان ہے اسما بہن, یہ جو ہم خبریں سنتے ہیں ہمیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت 20 سے 25 ہزار پاکستانی نوجوان لیبیا میں پھنسا ہوا ہے. جی ہاں, وہ کیوں وہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ یہاں پر اس کو وہ زندگی نہیں مل رہی, اور وہ ایک زندگی کی تلاش میں اس ملک سے نکل رہا ہے. آپ کے 400 نوجوان جو آپ کا ہتھیار بن سکتے ہیں, 65% نوجوان وہ آپ کے لیے ایک بوجھ بن گئے. ہم ان 75 سالوں میں یہ سیاسی جماعتیں, اب ان کو بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ باتیں تو کرتی ہیں ریفارم کی, مجھے آپ بتائیں پچھلے 3 سالوں میں جو یہ ساری جماعتیں حکومت میں رہیں, اس ملک میں کیا انصاف کے ادارے کے اندر ریفارمز ہوئی؟ نہیں ہوئی. سب سے زیادہ کیا اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکے؟ کیا اس ملک میں بیوروکریسی کو ٹھیک کر سکے؟ کیا اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ کو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا جو پرائیویٹائز کرنا ہے, کیا ان کو کر سکیں؟ میڈیا کیا اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکا؟ کیا ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کر سکا؟ وہ صرف اسٹیٹ کی سبسڈیز پہ چلتا ہے. تو آپ جس ادارے اس کے لیے چونکہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ, آپ کو لگتا ہے الیکشن سے پہلے جو بات ابھی کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نئے سرے سے 75 سال پیچھے جا کے جو کرنی تھی اور اب آپ کو وہ کرنی ہے. اس کے لیے یہی ٹائم ہے یا الیکشنز کے بعد ہوگا؟ دیکھیں بہن, پھر وہی آ جائیں گے ہم کہ جنہوں نے 5 سال 20 سال 35 سال میں نہیں کیا, ایکسپائرڈ مال ہے, پرفارمنس بھی بار بار تباہ کن ہے, ایکسپیریمنٹس بھی تباہ ہو چکے ہیں, پھر آپ انہی کو لاد رہے ہیں. ایک کو ہٹاتے ہیں, دوسرے گن کو لے آتے ہیں, دوسرے گن کو ہٹاتے ہیں, تیسرے گن کو لے آتے ہیں. مگر یہ تو ووٹ کا فیصلہ ہوگا نا. ووٹ کا فیصلہ یہاں کہاں ہے پاکستان کے اندر؟ ووٹ اگر لوگ پاکستان میں, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں ایک خوبصورت نعرہ لگا تھا تبدیلی کا, بالکل جو انہوں نے کہا بات تھی کہ تبدیلی اپنی ذات تک تو سب کر لیتے ہیں, پاکستان کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. روٹی سستی کی کہ آج اگر آپ اس ملک کے اندر 50% بھی ایجوکیشن کر دیتے تو ایک آدمی کو اپنے گھر کا بھی ووٹ نہ ملے. آپ نے جاہل رکھا, آپ نے دبا کے رکھا ہے. ہسپتال نہیں ہے, پرائیویٹ اسکول, آپ گلی سے باہر نکلے تو پرائیویٹ اسکول آپ کو ملے گا, گلی کے اندر پرائیویٹ اسکول چلتا ہے, گورنمنٹ اسکول کے اندر آپ جا کر باتھ روم سے ہی بدتر حال ہے. ٹھیک ہے, سو پرابلم آپ کی ہے کہ جب تک آپ ان ایکسپائرڈ لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, ریفارمز نہیں کریں گے, فریش بلڈ کو نہیں آنے دیں گے, جنہوں نے دیکھا ہوا ان کو بٹھائیں گے نہیں, اپنی جیبیں بھرنے والوں کو, اپنی اولادوں کو نوازنے کے لیے اور پھر ملک سے بھاگنے کے لیے ہٹائیں گے نہیں. اس میں ایک اور چیز میں صرف مختصراً ایڈ کرتا چلوں کہ دور حاضر کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. سیاسی جماعتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جن بیساکھیوں کی تلاش میں ہمہ وقت رہتی ہیں, وہ بیساکھیوں کی تلاش جب انہیں مل جاتی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کا جو ہدف ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار کو مزید انجوائے کریں, پاور پالیٹکس کریں, عوام کے مسائل کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے. تو یہ ہماری سیاست کا اور یہی جو بلاول صاحب کی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا پاکستان کے اندر 70 کا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا.
تو یہ جواز تو نہیں ہے, وہ تو ہمارے یہ غیر جواز نہیں ہے, جمہوری لیکن رویوں یہ کی وجہ نہیں سے ہوا ٹوٹا کہ اس وقت عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے تھا. اس وقت شیخ مجیب صاحب کو پاکستان کی حکمرانی دینی چاہیے. یہ بڑی زبردست ڈبیٹ ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ دو طرح کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے, لیکن مجھے بریک لینی ہے اور بریک بڑی ضروری ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے کہ کیسے پارٹیاں بن سکتی ہیں اور پھر خاص کر کے تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا, چیئرمین کا کیا ہوگا, چیئرمین تحریک انصاف کا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پالیٹکس کا آگے جو پیش منظر ہے وہ کیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سنجیدہ بحث ہو گئی تھی تو ہم نے کہا دوبارہ سے ہم تھوڑا سا کافی اور چاکلیٹ سے شروع کیا تھا, لیکن اب میں مستقبل پہ آ رہی ہوں. چیئرمین تحریک انصاف پس دیوار ہیں, زندان میں ہیں, جیل کہہ دیں آپ ان کو, لیکن اور وہاں پہ ان کو شکایت بھی ہے, مکھیاں ہیں, باقی سب کچھ ہے, لیکن لگتا کیا ہے آپ کو کہ ٹوٹ جائیں گے؟ دیکھیں بہن, میں تو اس تباہی سے بربادی سے ان کو آخری وقت تک روکتا رہا, اور جو سب لوگ اس تباہی میں ان کو لے گئے, ان سے کام کروا دیے, وہ تو سارے جن بود اب اور توشہ خانہ کے گفٹوں سے بھی کھیل رہے ہوں گے, مزے بھی کر رہے ہوں گے, اور کیونکہ گولی ان ٹرمز آف ایکسپلینیشن ان کے ہاتھ سے چلی ہے. تو اب تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ بند گلی میں جا چکے ہیں, اور چابی جو ہے وہ کنویں میں چلی گئی. تو کنویں سے چابی تو کوئی بھی ڈھونڈنے والا ایکسپرٹ آج تک پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیگلی طور پہ شکنجے میں بہت برے پھنس گئے ہیں. اس میں بیل ہو جائے گی, آج نہیں ہوگی, کل ہوگی, کل نہیں ہوگی, 10 دن بعد ہو جائے گی, لیکن پھر آگے بہت سارے کیسز ہیں, مزید بہت سارے خطرناک شکنجے والے کیسز ہیں. تو مجھے تو وہ بیلٹ میں نظر نہیں آ رہے جو میں نے پہلے دن سے کہہ رہا تھا. اب تو سزا ہو گئی 3 سال کی, تو اب تو ویسے ہی 62-63 کی بات ہے. دیکھیں وہ تو سزا, اگر آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں, بڑی جو سزا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, توشہ خانہ کے اوپر, وہی پریسیڈنٹ سیٹ اینڈ پلانڈ ان اے وے نواز شریف صاحب پہ اپلائی کرتا ہے, خواجہ آصف صاحب پہ اپلائی کرتا ہے, اور خاقان عباسی صاحب پہ اپلائی کرتا ہے. اور اس کے بیچ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس پہ توشہ خانہ اپلائی نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں ہو رہا, اور یہ سب اچانک کیسے آیا. بہت زبردست پروگرام محنت سے کیا شہزاد اقبال نے, وی شوڈ گیو ہم آل دا کریڈٹ, لیکن بہت سارے راستے اس نے ہمارے جیسے سیاستدانوں کے لیے کھول دیے کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر رکاوٹوں کے لیے تو بہت سارے اور لوگوں کے لیے. یعنی اگر میں دیکھوں یہ توشہ خانہ کی جو آپ کہہ رہے فٹ ہوتا ہے, صاحبہ کی بات ہے نا, اس میں صرف ایک آپ کو بچتا بات ہے, یاد رکھنی چاہیے کہ گئے تھے بڑی بہن کا رشتہ لینے, چھوٹی پسند آ گئی. تو ان سب پیرامیٹرز کو ملائیں, پھر ڈار صاحب کا نام آنا, خواجہ آصف صاحب کا بیان آنا, اور پھر بیانیہ بنانا مجھے کیوں نکالا, اور ادھر سے ووٹ دینا نواز شریف صاحب کا, پھر وفاقی وزیر نون لیگ کے سائڈ کر کے ڈائریکشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہٹ کرنا شروع ہوئے. آپ ہی کے پروگرام سے وہ کنٹروورسی شروع ہوئی. کنٹروورسی تو نہیں تھی, آپ نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جج کو عمران ریاض کے لیے بول دیا ہے, تو اس کا مطلب وہ تو ہٹ گئی, بر ضمہ ہو گئی حکومت سے. پھر آپ نے کہا کہ جی عمران خان کے نام پہ پابندی, انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں لگائی, تو پھر میرے والد صاحب نے تو لگائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کسی طرح اشارہ کر رہے تھے. پھر وہ سلائٹ ہٹنگ وہاں شروع ہوئی, تھوڑی آگے دکھانے کی کوشش کی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہلکا سا بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ووٹ اب گھسیٹنے, قوم کو سب چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں. مگر میرا تو آپ کے اس پہ توشہ خانہ پہ اٹک گیا آپ کی بات کے اوپر کہ اس میں سب کا, یعنی عباس صاحب کا بھی, سب کے توشہ خانہ کے گفٹس ہیں, آن دا ریکارڈ ہے, ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے. ایک آدمی ہے جس کے نہیں ہے ابھی تک. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ, میں صحیح پہنچ رہی ہوں کہ وہ شہباز شریف صاحب ہے. تو آپ سائرہ بانو صاحبہ کا چھوٹے رشتے, چھوٹے بہن والے اس کو لے کے چلے نا. اچھا, آپ ان کے کوٹ کو ادھر لے کے, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بس یہ ہے ٹوٹل کہانی. میرا کیا ہوگا, مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں پسند ہوں, میں اس پسندیدگی کے لیے کہاں تک جا سکتا ہوں. ملک کو نہ دیا ہے ایکسپائرڈ لوگوں نے, نہ یہ دیں گے. اور آپ کو, مجھے, ان کو, کیمرہ مینس کو, دنیا کو, آپ کے توسط سے آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ آج پاکستان میں جتنے بھی ٹی وی میڈیا اینکرز ہیں, کریڈیبل جتنے بھی رپورٹرز ہیں, کہ ان 13 جماعتیں, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی ملا کر ان سب کا ماضی نہ بھولنے دیں. چاہے ان کی پرفارمنس ہو, چاہے پاکستانیوں کے لیے کچھ دینے کی بات ہو, چاہے بکس اسٹیبلشمنٹ کا, اور جو مصطفیٰ بھائی نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. دیکھیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ ریسکیو کرنا ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ یاد آ جاتی ہے. جب آپ کو ریکوڈیک کرنا ہے تو آپ کو اربوں روپے پاکستان کے لیے ڈالر چاہیے, اسٹیبلشمنٹ آ گئی. آپ کو منرلز اور مائن چاہیے, اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے. جب آپ کو کیا کہتے ہیں یہ ایشو ریزالو کرنا ہے کراس بارڈر کا, تب اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے. آپ کے نالے پھنس گئے, پانی جمع ہو گیا, جو آپ کی ذمہ داری تھی,
اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی FWO کی ضرورت پڑ گئی, NLC کی ضرورت پڑ گئی, تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالی نہ دیں, پھر برا بھلا مت کہ بیک اسٹیپ نہ کریں, آپ انڈیویجول جو خرابی کریں. اور مگر ابھی تو جو لیجسلیشن ہوئی ہے, ایک تو یہ شہباز شریف صاحب والی بات پہ میں نے آپ کا کمنٹ لینا ہے, جو انہوں نے بڑا اہم نقطہ آگے, بلکہ میرے نزدیک تو بریکنگ نیوز ہے, لیکن جو ایک تو وہ, اور دوسرا یہ جو بنی ایک کاؤنسل بنی ہے, فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس کے اندر تو باقاعدہ آرمی چیف جو ہیں وہی ڈیولپمنٹ کے اور ان ساری چیزوں کو دیکھ سکیں گے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کیا نظر آ رہا ہے. اسما بہن, میں آج فائنینشیل ٹائمز میں خبر پڑھ رہا تھا, پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس پہ انہوں نے خبر کی ہوئی تھی, اور اس کی جو ہیڈ لائن انہوں نے لگائی تھی وہ یہ لگائی تھی کہ فیئرز فار ڈیموکریسی گرو, یعنی کہ جمہوریت کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات. اور پھر اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہوگی, کیونکہ اس کو پارلیمنٹ کی بیکنگ نہیں ہوگی, عوام کی بیکنگ نہیں ہوگی, تو وہ کیا اتنے بڑے فیصلے جو ہیں ان کو عوام کی تائید حاصل ہوگی. تو یہ دنیا کے لیے, یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر پاکستان کے اندر اگر لگانے ہیں, تو یہ چیزیں ان کے لیے اہم ہیں. جہاں تک خلیجی ممالک کا تعلق ہے, ان کے لیے شاید یہ کانورسیشن اہم نہیں ہے, لیکن جس ملک کے اندر پولیٹیکل کیوس ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, بے یقینی ہوگی, وہاں کون انویسٹ کرے گا؟ اور پھر ان کو گارنٹی بھی چاہیے ہوگی, جو کہ اس وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہیڈ لائن جو فائنینشیل ٹائمز میں تھی, جو دنیا بھر کے اندر سب سے مستند کاروباری دنیا کا اخبار ہے. تو ہمیں اپنے امیج کے بارے میں, ہم دنیا کا, اسما بہن مجھے کوئی ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور اس ملک کی معیشت ٹھیک کام کر رہی ہو. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ہر صورت اپنی پالیٹکس کو فکس کرنا پڑے گا. جب تک آپ پالیٹکس کو فکس نہیں کریں گے, معیشت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. اس کو فکس کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ بھی اگر باہر آتے ہیں کل کو, تو وہ ان کا کیا مستقبل ہوگا, پھر وہ کیسے فکس ہوں گے؟ مطلب میں یہ سوال پوچھ رہی تھی. پہلی چیز تو یہ ہے اسما بہن کہ اس وقت وہ جیل میں, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو آئین پاکستان اور جو جیل مینول ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ سرٹن ان کو پریویلیجز وہاں پر, لیکن وہ خود قانون بنا کے گئے ہیں اب کہ ایک کلاس ختم کر دی جائے. دیکھیں جیل مینول کے اندر بیٹر کلاس کا ذکر تو ہے نا, تو وہ بیٹر کلاس ان کو ملنی چاہیے. ان کے جو ایک قیدی کے حقوق ہیں وہ بالکل گارنٹی ہونے چاہیے. یہ اگر کسی کے ساتھ آپ تو نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تھے نا جیل؟ جی ہاں بالکل. خیر وہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں, سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ملاقات ہوئی, مگر سیل ویل آپ نے نہیں دیکھا ان کا. اسما بہن ہمیں ان دائروں سے باہر تو نکلنا ہوگا. بالکل نکلنا ہے. جو ہماری سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے, ہمیں اس پولرائزیشن کو بھی تو ختم کرنا ہے نا. تو وہ کس طرح ممکن ہوگی؟ وہ اسی طرح ممکن ہوگی جب سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بڑا رویہ دکھائیں گے. شہید بیدی میں اور نواز شریف میں کتنی مخالفت تھی. بالکل, لیکن وہ بیٹھے آپس میں, وہ آپس میں بیٹھے. دیکھیں اس کے, اچھا میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد کے امکانات اس کے کیا ہیں, اور پھر ہم کیا کریں, جمہوریت کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا بریک سے پہلے چونکہ اتنی اہم خبر دی ہے فیصل وافدہ صاحب نے, تو اس کے اوپر اب ہم فیوچر پہ آتے ہیں کہ فیوچر کیا ہو سکتا ہے. یہ پہلے میں کمنٹ لے لوں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ سب کے اوپر توشہ خانہ کے, اور کیسز تو ہیں آف کورس ہیں, تو اس کا مطلب ہے سب کے گلے میں یہ فٹ ہو سکتا ہے توشہ خانہ. اسما بہن لیگلی سپیکنگ ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا ہے نا کہ اگر فارمز کے اندر آپ نے توشہ خانہ کے اپنے تحائف نہیں ڈکلیئر کیے, اور اگر ڈکلیئر کیے ہیں اور ان کی رقوم آپ نے مختلف ویلیو ڈفرینٹ لکھی ہے, تو ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا کہ آپ جس طرح عمران خان صاحب کے کیس میں ہوا, باقیوں کے ساتھ بھی اب اسی طرح ہو سکتا ہے. اور یہ جو 62-63 والا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر میری سوچ ذرا مختلف ہے کہ یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں انٹروڈیوس کیے گئے تھے آئین کے اندر, اور 62-63 اور پی ایم ایل این نے مخالفت کی, اور پھر پی ٹی آئی نے مخالفت کی, اور 2008 میں اسما بہن جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, تو یہ رکھا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کے سامنے کہ یہ 62-63 کو بھی ختم کر دیں اور نیب کو بھی ختم کر دیں. اس وقت مسلم لیگ نون نے کہا کہ نہیں, یہ بالکل رکھنے چاہیے, اور پھر بعد میں سارے سیاستدان اس کا شکار ہوئے. استعمال کیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, جو مجھے یاد ہے, اور پھر اس کے بعد سیم وہی الفاظ جو تھے وہ انہوں نے استعمال کیے خان صاحب نے. تو بس یہ سیاستدانوں کی نااہلی ہے, کم فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں ہوں گے تو ان کا اقتدار ہمیشہ چلتا رہے گا. عمران خان صاحب بھی آپ کو یاد ہے ان کے دور حکومت میں ہم یہ باتیں سنتے رہتے تھے کہ یہ تو 10 سال کا پروجیکٹ ہے,
10 साल बाद आपको देखेंगे कि हम आपसे क्या बात करनी है, अभी ऐसे होगा, फलाना आएगा, फलाना आर्मी चीफ बनेगा, उसको वो लेके आएंगे, बड़े ताने बाने उन्होंने बड़े बल्कि ये CCI वाला जो था ये भी उसी दौर में बनाया गया था। और जब मियां नवाज शरीफ साहब दो तहरीक शरीयत से मौजूद थे तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं और ये मामला खत्म ही नहीं तो होगा। अब चूंकि सियासतदानों की जो कम फहमी है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, और अब वो सियासतदानों को ठीक करनी है। आखिरी कुछ मिनट है तो मैं इधर भी ले लूं, कैसे ठीक करनी है वो फैसल वावडा साहब आप कह रहे हैं कि अब इसमें तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब निकल के सामने आते हैं, बाकी सब के गिर्द घेरा तंग हो सकता है। आप हमेशा जैसे PIA का मैंने कहा था वैसे आपने उसका तज्जिया निकाल लिया, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि देखें हमारी नहीं, मैं तो आपको पूछ रही हूँ कि ये तो होगा ना। देखें अब तो देखें प्रेसिडेंट सेट हो गया, अब इस प्रेसिडेंट के अंदर से तो कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये तो अल्लाह मियाँ निकाल सकते हैं बंदे की, तो लीगली तो ये साइड एंड डन डील है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं फिर आपसे वो रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के करूँगा, मुस्तफा भाई से भी करूँगा कि जब तक आप नए लोगों को आगे आने नहीं देंगे, देखिए ये अपने लेवल पे खड़ा हुआ, डिक्टेटरशिप थी, लीडरशिप थी, कम डिक्टेटरशिप गिरा दिया। अच्छा, टाइम कम है, मुझे ये बताएं कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि ऑर्डर कर रहे हैं कि उनकी मंजूरी के बगैर कोई तो वो तो मैं आपके शो पे बोल रहा था, अपनी ड्राइविंग सीट वो किसी को नहीं देंगे, तो अब जो हैं वो सिर्फ जो बैठे हुए थे हलवा खाने के लिए और बचपन से शेरवानी बना के बैठे हुए थे, उनसे कहें कि अब वो वेस्ट कोड भी उतार दे, शलवार कमीज में। कुरैशी साहब की तरफ इशारा है। अच्छा, मैं कह देती हूं, बचपन से शेरवानी आपने अगर समझ ली हो तो आप पहुंच गई होंगी वहां तक। अच्छा, किसी का हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि हर फैसला मैं वेट करूंगा, तो इसका मतलब ड्राइविंग सीट वो पहाड़ से गिरा चुके हैं, गिरा देंगे किसी को नहीं, क्योंकि किसी की है नहीं चीज वो। लेकिन अस्मा बहन, ये सारी जितनी गुफ्तगू है ना, ये पिछले हम 10-15 साल से तो हम टीवी चैनल्स पे करते हैं, दायरों का सफर खत्म होना पड़ेगा, नहीं होगा। और अगर जिस वक्त तक सियासतदान ग्रो अप नहीं करेंगे, आपस में नहीं बैठेंगे और कुछ रेड लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, फिर तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि इसके आगे क्या गुफ्तगू होगी कि ये दायरे का सफ़र ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, और जब ये सफ़र शुरू होता है तो फिर पीछे का ही सफ़र होता है, आगे का सफ़र नहीं होता। कब ख़त्म होगा, कौन बैठेगा, किस तरह रूल्स ऑफ द गेम जो है वो सेट किए जाएंगे, कौन करेगा, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब मिलेगा? फैसला आपका।